اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم عطا کیا اور اس جسم میں اللہ نے روح ڈالی. اللہ نے روح عطا کیا، جسم عطا کیا، اور ماں باپ کے ذریعے انسان دنیا میں آیا. ماں باپ کے ذریعے انسان دنیا میں آیا. ماں باپ کے سبب انسان پیدا ہوا. تو اللہ تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا وہیں پہ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم عطا کیا. بولیے یہ جسم کس نے دیا انسان کو؟ یہ جسم کس کا دیا ہوا؟ یہ جسم کس کا بنایا ہوا؟ یہ جسم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم ہے. پھر اللہ نے اس جسم کے اندر روح ڈالی، روح عطا کیا، اور اس کے بعد ہم اور آپ ماں باپ کے سبب، ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. دنیا میں ایک انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. ہے معلوم کسی کو؟ وہ انسان کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. نہ اس کا کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں باپ کے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا. نہیں معلوم ہوگا. معلوم کیسے ہوگا؟ چونکہ ہمارے ذہنوں میں اچھی بات بیٹھتی نہیں، اچھی بات سنتے نہیں، میلاد سنتے نہیں، میلاد میں آتے نہیں، تو کیسے معلوم ہوگا؟ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور وہی انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور اللہ نے تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. تمام انسانوں کے باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. دنیا میں جتنی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں، ہاں وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، وہ کسی دھرم کے ماننے والے ہو، سب کے باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان موجود نہیں. تو تمام انسانوں کے باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام، وہ دنیا کا پہلا انسان ہے. حضرات محترم، آج ہم جس محفل میں بیٹھے، یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر سجائی گئی ہے. نکاح کے موقع پر محفل کو سجایا گیا، محفل منعقد کی گئی شادی کے موقع پر. لیکن ہمارے سماج میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی، اور جو نہیں پڑھے لکھے وہ بھی، جنہیں کچھ تعلیم ہے وہ بھی، جن کے پاس کچھ تعلیم ہے وہ بھی، ان کو یہ نہیں معلوم کہ شادی
نکاح کے لیے کتنی چیزوں کا ضروری ہے، نکاح کے لیے کتنی چیزوں کا ضروری ہے جس سے نکاح ہوتا ہے اور اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی بتا سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ یہ نکاح خانی جو ہوتی ہے، نکاح میں کتنے فرض ہیں اور نکاح میں کتنے واجب ہیں، نکاح میں کتنی سنتیں ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ بس لوگ یہی سمجھتا ہے کہ جب تک شادی میں ڈی جے نہیں بجے گا شادی نہیں ہوگی، جب تک بے پردہ عورتیں روڈ پہ نہیں گھومے گی شادی نہیں ہوگی، جب تک لوگ غیروں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے شادی نہیں ہوگی، جب تک لوگ گھروں میں گیت نہیں گائیں گے شادی نہیں ہوگی۔ لوگوں نے یہی سمجھ رکھا کہ یہی اسی کا نام شادی ہے اور اسی کی بنا پہ نکاح ہوتا نہیں۔ نکاح میں کتنے فرض ہے اور نکاح میں کتنے واجب ہے، نکاح میں کتنی سنتیں ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ بس یہ معلوم ہے کہ شادی میں یہ کام ہونا چاہیے، پانی کٹنا چاہیے، تو چرچیری کٹنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر خرافات، ایک سے ایک گناہ وہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ شادی میں کتنے فرض ہیں، جب تک وہ فرض ادا نہیں ہوگا نکاح نہیں ہو سکتا۔ شادی میں کتنے واجب ہیں، جب تک وہ واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور شادی میں کتنی سنتیں ہیں یہ نہیں معلوم، اور لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوا کہ چل کر امام صاحب سے پوچھ لے کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ نکاح میں کتنے فرض ہیں، نکاح میں کتنے واجب ہیں، نکاح میں کتنی سنتیں ہیں۔ کل ملا کر 6 مجموعی چیزیں، کتنے بولے؟ 6 چیزیں مجموعی ہیں جس کے بنا پہ شادی ہوتی ہے۔ یہ 6 چیزیں نکاح میں ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے کام ہم کرتے ہیں یہ سراسر غلط ہے، ناجائز ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ آپ کہیں امام صاحب وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ تو نکاح میں سنیے، نکاح میں 2 فرض ہیں۔ کتنے؟ بولیے بولیے، زور سے بولیے، کتنے؟ 2 فرض ہیں۔ اب بتائیے کون سا 2 فرض ہے؟ 2 فرض ہیں نکاح میں، کتنے؟ 2۔ نمبر 1 پہلا فرض یہ ہے 2 مسلم گواہان، یعنی 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس میں بھی ایمان والا ہو، مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو۔ کیا ہو؟ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، مومن ہو۔ 2 مسلم گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلا فرض کیا ہے؟ یہ پہلا فرض نکاح کا پہلا فرض۔ اب دوسرا فرض کیا ہے وہ سنیے۔ آپ نے بہت تقریر سنی، خود میری تقریر میں 3 سال سے تقریر سنا رہا ہوں، لیکن آج میری ذہن میں یہ بات آئی کہ آج میں یہ بات بتاؤں کہ نکاح کس کا نام ہے اور کس وجہ سے شادی ہوتی ہے۔ نکاح میں 2 فرض، پہلا فرض یہ ہے 2 مسلم گواہان کا موجود ہونا، مسلم ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ایمان والا ہو، 2 گواہ کا ہونا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دلہا اور دلہن کا ایجاب و قبول کرنا۔ جب تک دلہا قبول نہیں کرے گا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوگا بھائی، لڑکا اگر قبول نہیں کرے گا تو نکاح ہوگا؟ اب کچھ بول ہی نہیں سکتے، نہیں ہوگا۔ لڑکی اگر اجازت نہ دے تو نکاح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
اس لیے دلہا اور دلہن کا ایجاب و قبول کرنا یہ دوسرا فرض ہے۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 2۔ نکاح میں کتنے فرض؟ 2 یاد رہے گا۔ پہلا فرض 2 مسلم گواہان کا موجود ہونا۔ دوسرا فرض لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا۔ اور ایک ہے واجب، اگر وہ واجب ادا نہیں کرے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ واجب ہے حق مہر، یعنی مہر کو ادا کرنا، شادی سے پہلے مہر کا طے کرنا۔ لیکن لوگ اس چیز پہ ہی فوکس نہیں کرتے، یعنی کہ وقت سے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے نقد لیں گے 3 لاکھ، 2.5 لاکھ، 2 لاکھ۔ امام صاحب وہاں گئے 7,000 باندھ دیجیے، 11,000 باندھ دیجیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم لڑکی والوں سے کتنا رقم لے رہے ہیں، جو جبرن ظلم ہو رہا ہے اسلام میں، یہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے نقد کیس لے کر بیٹی والوں کے اوپر۔ لیکن مہردین کی بات آئی تو جتنا کم سے کم ہو سکے باندھ دیجیے۔ تو ایک واجب ہے، وہ ہے حق مہر کا طے کرنا، وہ بھی شادی سے پہلے طے کرنا کہ تمہارا مہر اتنا طے ہوا، اتنا طے ہوا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 فرض 1 واجب۔ اب سنیں، شادی میں نکاح میں 3 سنتیں۔ کتنی؟ بولے 3 سنتیں ہیں۔ اب کیا کیا سنتیں؟ نمبر 1، پہلا سنت خطبہ پڑھنا۔ خطبہ جو نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور خطبہ کے بعد، نکاح کے بعد چھہارا بانٹنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ خطبہ پڑھنا نکاح کا سنت، اور نکاح کے بعد چھہارا بانٹنا یہ بھی سنت۔ اب اس کے بعد جب لڑکا اور لڑکی کی رخصتی ہو جائے، دلہا اور دلہن کی رخصتی ہو جائے، تو شادی کے دوسرے دن ولیمہ کرنا سنت۔ کیا ہے؟ ولیمہ کرنا سنت۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، شادی سے پہلے لوگ بھوج کرتے ہیں، یعنی سنت چھوڑ دی۔ اسی بھوج کو اگر ہم شادی کے کل ہو کے کرتے، یہ سنت ادا ہو جاتا۔ اور ولیمہ کے کھانے میں برکت، ولیمہ کے کھانے میں برکت ہے۔ شادی کے 3 دن تک ولیمہ کا وقت رہتا ہے۔ کتنے دن تک؟ شادی کے بعد 3 روز تک ولیمہ کا وقت رہتا ہے۔ دوسرے دن، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن تک آپ ولیمہ کر سکتے ہیں۔ ولیمہ کرنا سنت۔ کتنے سنت ہو گئے؟ 3۔ خطبہ پڑھنا سنت، چھہارا بانٹنا سنت، اور ولیمہ کرنا سنت۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل 6۔ 2 فرض 1 واجب، 3 اور 3 سنت۔ کتنے ہو گئے؟ بولیے نا بات۔ تو اب اس بات کو ذہن میں بیٹھاؤ، اور دنیا کا کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا ان 6 چیزوں کو چھوڑ کر شادی میں اور کوئی چیز ضروری ہے۔ کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا۔ آپ دنیا کے کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، کسی عالم کے پاس چلے جائیں، کسی مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان 6 چیزوں کے علاوہ بھی شادی میں اور کوئی چیز کا کرنا ضروری ہے۔ مثلاً جیسے کہ ہمارے سماج میں غیروں کے طریقے پہ لوگ ڈی جے کے پیچھے عورتیں ناچتی ہے اور بے پردہ گھومتی ہے، یہ اسلام میں سراسر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور ڈی جے پہ ناچنا یہ تو بالکل حرام ہے۔
جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یہ رواج ہے کہ لوگ پانی کاٹنے پانی بھلا کبھی کٹتا ہے پانی کاٹنا یہ رسم اس کا بھی کوئی حقیقت نہیں. یہ بھی رہا چیری وہ جنگل کیا ہوتا اس کو کھانا اس کی بھی کوئی یہ نہیں ہے, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. یہ بھی یعنی نکاح کے لیے 6 چیزوں کا ضروری ہے. اس میں بھی مذہب اسلام میں یہ بھی آیت ہے اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں آپ ولیمہ نہیں کر سکتے تو آپ مت کریں, لیکن 2-3 چیزوں کا ضروری ہے. نمبر 2 میں نمبر 1 نکاح کے اندر جو فرض ہے وہ فرض کا ادائیگی ہونا ضروری ہے, اور ایک واجب ہے جو حق مہر ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر اللہ نے صلاحیت دیا ہے, صلاحیت ہے, حیثیت ہے تو آپ شادی کے کرنے کے ولیمہ کر دے. یہ ولیمہ کرنا سنت ہے, اور ولیمہ کے کھانے میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے کہ ولیمہ کے کھانے میں برکت کر.